सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना। या अल्लाह तेरे फजल, तेरी मेहरबानी और तेरे करम से हम मुसलमानों ने तरावीह में कुरान सुनने और पढ़ने की सआदत पाई। मौला इसे कबूल फरमा। या अल्लाह पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में, नमाज पढ़ने में, इसके आदाब में, कुरान की तिलावत करने में कोई कमी रह गई, कोई गलती हो गई, कोई बेअदबी हो गई, कोई भूल चूक रह गई, ऐ अल्लाह हम सबको माफ फरमा। ऐ मेरे मालिक, मेरे मौला, हम सबके पालनहार, हम सबको रोजी देने वाले, हम सबको ईमान मेहरबान हमारे प्यारे अल्लाह, हम सबकी हाजिरी तेरी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम भटके हुए मुसाफिर तेरी बारगाह में रमजान की बरकत से आ गए। ऐ अल्लाह आ गए हैं तो हमेशा के लिए अपने दरबार से लगा दे मौला। ऐ अल्लाह हमने तेरा कुरान सुना और वो भी नमाज की हालत में सुना। ऐ अल्लाह अपने कलाम की लज्जत से हमारे ईमान को जगमगा दे मौला। तेरा बुजुर्ग कलाम, सबसे आला, सबसे प्यारा कलाम कुरान शरीफ आज मुकम्मल किया गया तरावी के अंदर 10 रमजान को बरकत खां की अखाड़ा जामा मस्जिद में। मौला ऐ अल्लाह इस तिलावत को कबूल फरमा ले। ऐ रब्बुल आलमीन हमने वैसी तिलावत तो नहीं की है जैसे तेरे पैगंबर ने की, तेरे नबी के सहाबी। मौला हम लोगों ने तो बस इसकी तिलावत करने के शौक में हाजिर हुए और सुना, तिलावत किया। ऐ अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू रहमानुर रहीम है, गलतियों को माफ करके कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस पढ़ने सुनने का सवाब सबसे पहले प्यारे नबी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। ऐ अल्लाह इसमें नमाजें पढ़ी हैं, ऐ अल्लाह इसमें ताउन किया है, ऐ अल्लाह इन सब की रूह को इसका सवाब पहुंचा। ऐ अल्लाह हम जितने लोग यहाँ हाजिर हैं हमारे खानदान वाले मरहूमीन मरहूमात की रूह को इसका सवाब पहुंचा। ऐ अल्लाह जिन मरहूमीन के नाम पेश किए गए हैं और जिनके नाम न भी पेश किए गए हैं लेकिन यहाँ उनके खानदान के लोग मौजूद हैं, उन सब की रूह को इसका सवाब पहुंचा। ऐ अल्लाह खास तौर से जनाब हाजी साबिर उर्फ राजा के वालिद शमशेर मरहूम और जरीना खातून मरहूमा की रूह को इसका सवाब पहुंचा। ऐ अल्लाह कुरैशा खातून मोहम्मद सलाहुद्दीन अख्तर हुसैन सोनू भाई के खानदान के लोगों की रूह को इसका सवाब पहुंचा और इनकी वालदा मकसूदा खातून को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मरहूम नोमानुल हक की रूह को इसका सवाब पहुंचा। मरहूम इसरारुल हक मरहूम शाहीना बानो मरहूमा की रूह को इसका सवाब पहुंचा। जनाब नजर आलम मरहूम जनाब मोहतरमा शहनाज बेगम मरहूमा की रूह को इसका सवाब पहुंचा। मोहम्मद मुमताज मरहूम, नूर जहां खातून मरहूमा, बेबी खातून मरहूमा, अमीन खां मरहूम, अख्तरी बेगम मरहूमा, यास्मीन खातून मरहूमा की रूह को इसका तरन्नुम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह मोहम्मद गफूर, सईदा बेगम, मोहम्मद शाकिर, हाफिज गनी की रूह को इसका सवाब पहुंचा। और ऐ अल्लाह जितने मुसलमान यहाँ हाजिर हैं, जितने नमाजी यहाँ हाजिर, मर्द औरत बच्चे बूढ़े नौजवान जो लोग भी दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब की रूह को इसका सवाब पहुंचा। उन सब की खबरों पर रहमत नाजिल फरमा। हमारे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल कादिर खान मरहूम की रूह को इसका सवाब पहुंचा। ऐ अल्लाह हम सारे लोगों के घरों पर रहमत नाजिल फरमा। तेरा कलाम मुकम्मल किया गया है और तेरे नबी का फरमान है कि तकमील कुरान के वक्त दुआ कबूल होती है। ऐ अल्लाह हम इसी उम्मीद पर हाजिर आए हैं, इसी उम्मीद पर अपने हाथों को फैलाए हैं, इसी उम्मीद पर मौला तेरी बारगाह से लौ लगाए हैं, इसी उम्मीद पर तेरी बारगाह में अपनी आरजुएं लेकर आए हैं, अपनी दुआएं लेकर आए हैं। ऐ अल्लाह तू रहीम है, तू
تو کریم ہے، تیرا خزانہ بھرا ہے۔ اے اللہ ہم مٹھی بھر لوگوں کی آرزوئیں دعائیں اگر تو سن لے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے غفور الرحیم مولا، اے میرے رب العالمین پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ تیرے سوا کون ہمارا خدا ہے؟ تیرے سوا کون ہمارا رب ہے؟ تیرے سوا کس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں؟ اے اللہ، اے میرے مالک، ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اے اللہ ایسی بھیک دے دے، اے میرے رب ایسی رحمت کی نظر کر دے کہ ہماری آرزویں پوری ہو جائیں، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، فلسطین کے مسلمان پلک رہے ہیں، بچے در بدر ہو رہے ہیں، بیوائیں ہو رہی ہیں عورتیں، اے اللہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہیں۔ اے اللہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، ان بچوں کا، ان بچیوں کا کوئی درد سننے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی مددگار ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی مالک ہے۔ اے اللہ اتنا ظلم سہ کر بھی وہ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ رہے ہیں۔ اے رب العالمین ان پر فضل کر دے، اے رب العالمین ان پر مہربانی کر دے۔ اے اللہ جیسے صلاح الدین ایوبی کو مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، اے اللہ کسی کو ان کا مددگار بنا کے بھیج دے۔ اتنے مسلم ممالک ہیں لیکن کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی مولا ہے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر فضل فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے دکھوں کو دور کر دے، ان کی تکلیفوں کا مداوع کر دے، ان کے زخموں کے لیے درد بن جا، دوا بن جا میرے رب العالمین۔ اے پروردگار ان کے لیے مددگار پیدا فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، اے رب العالمین ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہمارا کوئی حکمران نہیں ہے، اے اللہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، اے رب العالمین ہم بے یارو مددگار ہیں، تو ہی مولا ہے، تو ہی مالک ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے پیارے وطن بھارت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو شاد و آباد رکھ، اے رب العالمین اس ملک کو فتنوں سے بچا لے، اس ملک کو دشمنوں سے بچا لے۔ اے اللہ اس ملک کے آئین کی حفاظت فرما، دستور کی حفاظت فرما، قانون کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین جیسے مسلمان ہر زمانے میں اس ملک میں امن و امان سے رہتے چلے آ رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو آپسی اتفاق اتحاد عطا فرما، ہمارے صوبے بہار کو خوشحالی عطا فرما، ہمارے شہر کو اے اللہ خوشحالی عطا فرما، ہمارے محلے پر رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلنے کی توفیق اے اللہ کوئی ایسی نوبت نہ آئے، تو مددگار بن جا، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ تیری عنایتیں کافی ہو جائیں، تیری نوازشات کافی ہو جائیں، تیری رحمتیں کافی ہو جائیں۔ اے اللہ جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال ذریعے روزگار عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو کامیاب و کامران بنا دے، جو اپنے اولادوں کی شرمگیزی سے فتنوں سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ اے رب العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں درگاہوں آستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس محلے کو شاد و آباد رکھ، اس محلے کے مسلمانوں کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ روزگار میں برکتیں عطا فرما، جو دکاندار ہیں ان کے دکانوں میں برکتیں عطا فرما، جو کارخانے دار ہیں ان کے کارخانوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو مزدور ہیں اے اللہ ان کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ اس مسجد میں جن لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے مولا ان کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب العالمین اس مسجد کی تعمیر
میں، اس کے سجانے سوارنے میں، اس کے انتظام و انصرام میں جو لوگ حصہ لیتے رہتے ہیں، مولا انہیں دینی دنیاوی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کو اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، دین کے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کا جو بھی تعمیراتی کام ابھی باقی ہے اسے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد فرما دے۔ راجہ حسن سیکریٹری اور جو بھی صدر ممبران جو بھی اس مسجد کے ہیں سب کو دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں مولا ان کے سجدوں کو قبول فرما لے۔ اے رب العالمین جو نمازی نہیں ہیں انہیں پنجگانہ نمازی بنا دے، جو رمضان میں عبادت کی طرف مائل ہوئے ہیں ان کے دل کو عبادت سے لگا دے رب العالمین۔ پروردگار ہم تو مانگنے والے ہیں، اے اللہ تیرا خزانہ بھرا ہے اور تو نے خود مانگنے کو قبول فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے کہ بندے مجھ سے اپنی حاجت مانگیں، بندے مجھ سے دعائیں مانگیں۔ اے اللہ ہم مانگ کر بھی تیرا حکم بجا لا رہے ہیں۔ اے پروردگار ہماری دعاؤں کو سننے والا تو ہی ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا تو ہی ہے۔ اے رب العالمین ہمیں تو مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کیا بہتر ہے دنیا میں اور آخرت میں، تجھ سے فضل کا سوال کرتے ہیں مولا، تجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں مولا۔ اے میرے مالک پروردگار ہمارے دل کو نرم فرما دے، اے اللہ خشوع خضوع عطا کر دے، یہ آنکھیں تیرے خوف سے روئیں، یہ دل تیری یاد میں تڑپے، تیرے نبی کے یاد میں تڑپے، ہمارے دلوں میں روحانیت پیدا کر دے، نورانیت پیدا کر دے، قبر و حشر کو بہتر بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا ہم جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اپنے کرم سے وہ بھی عطا کر دے، برے خاتمے سے بچا لے رب العالمین، ایمان کی سلامتی عطا کر دے، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر و حشر کے عذاب سے بچا، بری موت سے بچا، حادثاتی موت سے بچا، دشمنوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ اے رب العالمین پروردگار ہماری قبر کو بہتر بنانا، اے اللہ ہماری قبر کو عذاب سے محفوظ فرما دینا، اے اللہ ہمارے مرحومین کے قبروں کو عذاب سے محفوظ فرما دینا۔ اے میرے مالک اے میرے معبود ہم تو ویسی دعا نہیں کر پا رہے ہیں جیسی تیرے نیک بندوں نے راتوں کو جاگ کر تہجد میں سجدے میں گر گرا کر دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ ہمارے خیال بھٹکتے ہیں، ہماری نگاہیں بھٹکتی ہیں، ہمارے تصورات بھٹکتے ہیں، اے پروردگار اے رب العالمین ان نیک لوگوں کی دعاؤں کا واسطہ ہے ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کی ان آہوں کا واسطہ، ان سسکیوں کا واسطہ، ان رونے کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ جو تیرے خوف سے برسے ہیں، اے اللہ ہم گنہگاروں کی بھی آرزویں پوری فرما دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے، ہماری خالی دامنوں کو بھر دے، ہماری مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے میرے مالک میرے معبود میرے رب میرے اللہ میرے ارحم الراحمین میرے حی و قیوم ستار و غفار حنان و منان دیان و سبحان مولا، سب اچھے نام تیرے لیے، ساری عظمت تیرے لیے، ساری کبریائی تیرے لیے، ساری بلندی تیرے لیے، ہمارا سجدہ تیرے لیے، ہمارا رکوع تیرے لیے، سبحان ربی العظیم تیرے لیے، سبحان ربی الاعلی تیرے لیے، التحیات تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے مالک ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا کر دے، تیرے تعریف کرنے والی زبان عطا کر دے، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے۔ اے میرے مالک میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، تجھے رمضان کا واسطہ، تجھے ان نیک بندوں کا واسطہ جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، جن کے روزے تو پسند فرماتا ہے، جن کی تراویح تو قبول کرتا ہے، اے اللہ ان نیک لوگوں کا واسطہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم سے بھی خوش ہو جا، ہم پر اپنی رحمت اتار دے، سکینہ اتار دے، برکت اتار دے، اپنی عنایت کی ہوا چلا دے، اپنے کرم کی ہوا چلا دے، ان مٹھی بھر لوگوں کی آرزویں پوری کر دے مولا۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر فضل فرما،
رحم فرما، کرم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحق